السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب حضرت عمر مسجد نبوی میں قریب بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں سے جنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گلے میں تلوار لٹکائے تیزی سے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران بھی رہ جائیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دشمن رسول کا واقعہ۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس مکہ بھاگ آیا، لیکن اس کے بیٹوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرموں کی پاداشت میں سخت سے سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دردناک تکلیفیں پہنچاتا رہا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرم میں طواف کعبہ اور بطان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کے ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے آقا قریش، صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آؤ ذرا بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں مرقع بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور دونوں سردار قریش کے ان لوگوں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھی اور قلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، با خدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ ہی نہیں دکھتا۔ عمیر نے کہا، با خدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مقروض یعنی قرض دار اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد کو ابھی جا کر میں قتل کر دیتا، نعوذ باللہ۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا کیونکہ ان کے قبضے میں ہے، اسی لیے میرا وہاں پر جانا ذرا بھی شبہ پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے وارثوں کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت یعنی آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر وہ کہنے لگا، عمیر تم اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے اس کو میں خود ادا کروں گا، میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مقدار میں مال ہے کہ جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ راہ پیشکش سن کر عمیر بولا، آپ اس بات کو صیغہ راز یعنی رازدار میں رکھیے گا، کسی کو بھی ہرگز نہ بتائیے گا۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرم سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن یعنی بھڑک رہی تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ بھی کرے گا یا کر سکتا ہے، کیونکہ قریش کے قیدیوں کے وارث فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا، میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر آلود کر دو۔ پھر اپنی سواری منگوائی تو اسے بھی اس نے تیار کر کے اس کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اب وہ سوار ہو کر اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔
اس وقت حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریش کے لوگوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین انصار نے جواں مردی کے ظہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ساتھ میں ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ تو دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ ضرور کسی برے ارادے سے یہاں پر آیا ہے، اسی نے مکہ میں مشرقین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی بھی کرتا رہا ہے، آج لیکن یہ یہاں پر کیا کرنے آیا ہے؟ پھر اپنے ساتھیوں سے حضرت عمر نے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرا خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے کہ شاید کسی شرارت کی غرض سے وہ یہاں پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی چابک دستی یعنی پھرتی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر رسول خدا نے فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کیا، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ نے جواب دینے کے بجائے، عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے، ہم صبح بخیر نہیں، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں ہے، لیکن آپ اپنے مشن میں ابھی نئے نئے ہیں۔ اب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر یہ بتاؤ کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ تمہاری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ نقارہ کر دیا، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے قلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے، پھر تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا، قرضدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت یعنی پرورش کی ذمہ داری اس شرط پر قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھنونے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عمیر نے یہ سنا تو وہ ششدر یعنی حیران رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان میں ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے اس بات پہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔
سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔